السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شکریہ۔ خونی عشق کراچی کلفٹن کی ایک پرش اور بھیڑ بھاڑ سے دور الگ ایریے میں بنا بہت بڑا اور سفید بنگلہ ہر دیکھنے والی نظر کو معروب کرتا تھا اور اپنی جانب کھینچتا تھا، مگر جیسے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ویسے ہی وہ بنگلہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر سے اتنا ہی سرد، بے رحم، شفاف اور خونی تھا، کیونکہ یہاں رہنے والے انسان کم اور بھیڑیے اور درندے تھے۔ اسی بنگلے کے بیسمنٹ میں لمبی سی ٹیبل کے گرد وہ چاروں مطلب پاشا، سوہم، کبیر، راسم اور ان کے خاص آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ سربراہی کرسی پر پاشا اور اس کے بالکل سامنے والی پر ریشما تھی۔ ریشما ایک خواجہ سرا تھی اور اوپر بنگلے میں بظاہر اس کی کافی ساری شاگردوں کی رہائش تھی۔ اسی ٹیبل پر ان جرم کے دنیا کے بے تاج بادشاہوں یا چاروں سر کے خاص میٹنگ جاری تھی۔ انہی میں ان کی بہت خاص ہیکر ریما بھی شامل تھی اور راجا اور کومل بھی تھے، جو پاشا کی بہت خاص ورکر تھیں۔ میری ڈیتھ بک میں کالی کا نام ٹاپ آف دا لسٹ آ چکا ہے، اسی لیے منع ہوگا، ریشما۔ پاشا نے سوالیہ نظریں ریشما کی جانب اٹھائیں۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اجازت دی۔ ہال میں پاشا کی بہت بھاری، رعبدار اور سرسفاک آواز گونجی، اس سے میں نپٹ لوں گا، سوہم نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ میرا کچھ حساب کتاب نکلتا ہے۔ اس کی طرف میرے بہت خاص آدمی کی جان لی ہے، اس نے، اسی لیے معاملہ ذرا پرسنل ہے۔ اوکے ڈن، کل کی میٹنگ میں کالی کے جہنم رسید ہونے کی خبر سننا چاہتا ہوں۔ ہو جائے گا، سوہم نے اطمینان سے کہا۔ میٹنگ برخاست ہو چکی تھی۔ وہ اٹھے اور بیسمنٹ کے خفیہ راہداریوں سے ہوتے ہوئے انہیں کے ہی بندوں کے بڑے سے مردانہ سیلون میں نکلے۔ سیلون میں سینکڑوں کی تعداد کے لوگوں میں کسی کا باپ بھی ان کو آتے جاتے پہچان نہیں سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے آنے جانے کے لیے کبھی مین گیٹ یوز نہیں کیا تھا۔ سوہم باہر نکلے گا جب قادر اس کے پیچھے تقریباً بھاگتا ہوا اسے تمام ضروری خبریں دینے لگا۔ سر، ایک اور بات بولوں، میڈم کو ایک لڑکا 2-3 دن سے پریشان کر رہا ہے۔ سوہم پل بھر میں رکا اور خونخوار نظروں سے مڑ کر قادر کو دیکھا، منہ سے سگریٹ نکال کر انگلیوں میں گھمائی، جس کا مطلب تھا کہ وہ انسان سے جلاد بن چکا ہے اور میٹر شاٹ کر کے قہر ڈھانے والا ہے۔ سوہم پل بھر میں کو رکا اور خونخوار نظروں میں مڑ کر قادر کو دیکھا، منہ سے سگریٹ نکال کر انگلیوں میں گھمائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ انسان سے جلاد بن چکا ہے اور میٹر شاٹ کر کے قہر ڈھانے والا ہے۔ قادر کی روح فنا ہوئی۔ سمر، وہ ہٹ جائے گا راستے سے، آپ فکر مت کریں، وہ کہتا سگریٹ میں منہ دبائے لمبے لمبے ڈگ بھرتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ افتادہ خزاں کالج سے آئی اور کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھی۔ 2 دن ہو گئے تھے جان سولی پر لٹکے ہوئے اس گنڈے کے بیہودہ اور گندی باتیں برداشت کرتے۔ ذہن میں جھمکا ہوا ہی جان اور بڑی ماں گھر پر نہیں ہیں۔ دبے قدموں بی جان کے کمرے میں داخل ہو کر الماری میں سے وہ منقش لکڑی کا چھوٹا سا صندوق نکالا اور وہیں کارپٹ پر بیٹھ کر بھیگے چہرے اور کانپتے ہاتھوں سے وہ صندوق کھولا۔ سب سے پہلے سامنے ہی وہ مسکراتی 10 سالہ پرانی تصویر تھی۔ اس نے اذیت سے وہ تصویر نکالی۔ سوہم خان لب پھڑپڑاتے پھر وہ سنہری بالوں والی گڑیا نکالی اور کانوں میں آواز گونجی، دیکھو روحا، میں تمہارے لیے کتنی پیاری ڈول لایا ہوں۔
سوہم خان، کہاں چلے گئے آپ؟ آج سے 7 سال پہلے جب ہم 13 سال کے تھے تو اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے کہ آپ کو جاتے دیکھ کر پہچان نہ پاتے۔ ہمیں نہیں پتا اس وقت کیا ہوا تھا، ہمارے اپنے سب کہاں چلے گئے، یہ مسٹری سولو نہیں کر سکے کبھی۔ لیکن آپ ہم تینوں کا آخری سہارا تھے، سگے اکلوتے ہونے کے باوجود۔ کیوں بی جان کہتی ہیں کہ آپ مر گئے؟ کیا آپ نے؟ کیوں بڑی ماں نانی ہونے کے باوجود آپ کو مرا ہوا سمجھتی ہیں؟ ہمیں کیوں چھپاتی ہیں بے بسی جان؟ آپ مرے نہیں، چھوڑ کر گئے ہیں ہمیں کیوں؟ وہ بھیگی پلکوں سے اس تصویر سے باتیں کیے جا رہی تھی کہ اچانک صندوق میں بی جان کی زیورات کے ڈبوں کے نیچے کچھ پیپرز پر نظر پڑی۔